السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، رفع دین کے حوالے سے ہم ضرور بات کر لیں گے ان سے۔ آپ انہیں ادھر ہی گروپ میں ایڈ کر لیں تو ادھر گفتگو بھی ہو جائے گی۔ رفع دین کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں لوگ یزیدی، مروانی اور معاویائی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دربار پرست ہوتے جا رہے ہیں۔ توحید خطرے میں ہے، رسالت خطرے میں ہے، علم حدیث سے متنفر ہو کر اور یزید جیسے حرام خور، مروان جیسے غلیظ کا عرس بنایا جا رہا ہے، اور معاویہ جیسے فاسق اور باغی کو حق پر کہا جا رہا ہے، اور اب تو معاویہ کو علیہ السلام کہنے والے بھی حرام خور جم پڑے۔ تو جب اتنے بھینکر مسئلے دیکھیں، حکومت ریاست جو ہے نا، وہ اسلام میں جو ہے نا ایک اہمیت رکھتی ہے۔ نماز روزہ بھی اسی وقت کام آنا ہے جب اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت ہوگی۔ تو خلفۂ راشدین اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت کو نافذ کرتے تھے۔ تو جب تک شریعت کا قانون نافذ نہیں ہے، خلافت علی منہج نبوہ رائج نہیں ہے، تو یہ رفع دین جو ہے نا، یہ کوئی مسائل نہیں رکھتے۔ یہاں حضور کے اہل بیت کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو غلطی پر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کو خلیفہ راشد ماننے کو تیار نہیں ہے لوگ۔ اب لوگ حضرت علی کے علم کے جو ہے نا انکاری، حضرت علی کی شجاعت کے انکاری، حضرت علی کے حق پر ہونے کے انکاری بنتے جا رہے ہیں، اور اہل بیت کی بارے میں مذاق اور ہنسی اڑاتے ہیں، اور یزید کو رضی اللہ، اور یزید اور مروان کو حق پر کہتے ہیں، اور معاویہ جیسے فاسق فاجر کو علیہ السلام اور حق پر قرار دے رہے ہیں۔ یہ مقصد بیان کرنے کا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت اور اللہ کی حکومت کو پامال کیا تھا معاویہ نے، یزید نے، مروان نے۔ تو شریعت کا نفاذ ضروری ہے۔ جب شریعت کا نفاذ ہوگا تو نمازیں بھی ہوں گی، حج بھی ہوں گے، قرآن بھی پڑھے جائیں گے، پردے کے انتظامات بھی ہوں گے، اور حلال و حرام سے بھی تمیز ہوگی۔ رفع دین تو بعد کے مسائل ہیں۔ کوئی رفع دین نہیں کرتا، اس کو پوچھو تم اللہ کی توحید کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہ تم غوث پاک مدد، یا داتا مدد، یا علی حجویری مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد کے قائل تو نہیں ہو۔ تم ختم نبوت پر کیا عقیدہ رکھتے ہو، کہ تم رسول اللہ کے بعد کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تو نہیں مانتے؟ تم اہل بیت کے حق پر ہونے کے، خلیفہ راشدین کے حق پر ہونے کا کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ کیا تم اہل بیت کے ساتھ ہو؟ کیا تم اہل بیت کے محب ہو؟ کیا اہل بیت سے قتال کرنے والے اس معاویہ کو حق پر سمجھتے ہو، یا علی کو حق پر سمجھتے ہو؟ مسائل تو یہ ہیں۔ یہ تو مسائل ہی نہیں ہے کہ جو رفع دین کرتا ہے۔ نماز پڑھنے آتا ہے نا، نماز میں وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ نماز میں وہ درود شریف پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ یہ چیزیں اہم ہے۔ کیا وہ نماز میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی غلط ترجمہ تفسیر تو نہیں کرتا؟ یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، نہ کہ رفع دین اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ضروریات نماز کا حصہ ہی نہیں ہے رفع دین۔ سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر کوئی بیچارہ یہ سمجھ کر نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی نے نہیں کی، میں اس لیے نہیں کرتا، تو کوئی بات نہیں، اس تک یہ خبر پہنچی۔ یہ کوئی اتنا بڑا کوئی علمی اس کی خیانت، یا علمی کوئی اس کی رد نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی بات یہ ہے کہ اس کی توحید ناقص تو نہیں ہے، اہل بیت کی محبت میں نقص تو نہیں آ گیا، نہیں تو پکا جہنمی ہو جائے گا۔ چاہے وہ رفع دین، لمبی داڑھی، چھوٹی ستن لے کر بھی جائے، وہ اہل بیت کے بارے میں دل میں بغض آ گیا تو وہ پکا جہنمی ہے۔ سب سے پہلے اسے مواحد بنائیں اور اہل بیت کا محب بنائیں، پھر ہم اس کو نماز کا طریقہ سکھائیں گے۔